بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کی رات کی نمازوں سے سوائے جاگنے کے اور کچھ نتیجہ نہیں۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو موت کی گھاٹ اتار دے اور اپنے نفس امارہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا خوشبندی کا تابعدار بنا دے۔ سچی اسلامی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر اور اس کی رضامندی کی طلب بے حد ضروری ہے۔ جس شخص کو نہ اللہ کا ڈر ہو اور نہ اسے راضی کرنے کی آرزو و فکر ہو، کبھی اسلامی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ تقویٰ اپنے آپ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ روزے دار جہاں تک اس سے ہو سکے اس بات کی پوری کوشش کرے کہ وہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نہ کرے۔ روزے کی صورت اور اس کا قانونی وجود اگرچہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے اور جنسی یکجائی سے دور رہے، تو اس کی حقیقت اور اس کا واقعی وجود یہ ہے کہ انسان ان تمام باتوں سے دور رہا جائے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں۔ اگر ایک شخص روزہ رکھ کر اپنی صرف انہی 3 خواہشات کو کنٹرول نہیں کرتا بلکہ اپنی ساری خواہشوں کو احکام الہی کے کنٹرول میں دے دیتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں روزہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا روزہ حقیقی روزہ نہیں بلکہ صرف فاقہ ہے۔ یعنی روزے کو کمزور اور بے جان کر دینے والی چیزوں سے جب تک پرہیز نہ کیا جائے تو اب سوائے بھوک پیاس کے اور کیا بچا۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کسی نے جھوٹ بولنا اور غلط کام کرنا ہی نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا اور پانی چھڑا دے۔ جو شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا، روزہ اسے زبردستی نیک نہیں بنا سکتا۔ جو لوگ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتے، زندگی کے دوسرے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانوں اور اس کے باغیوں کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، انہیں روزے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ صرف فاقہ کرتے ہیں اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھاتے ہیں، جس کا اندازہ اس حدیث سے بخوبی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ روزہ رکھنا اس صورت میں فائدہ مند ہوتا ہے جبکہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر رکھا جائے اور روزے کو سچ مچ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے اور پوری زندگی میں اس کی ہدایت پر ٹھیک عمل کرنے کا ذریعہ بنانے کی پوری کوشش کی جائے۔ رسمی طور پر بھوکا پیاسا رہنا کچھ زیادہ فائدہ مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزوں کی حقیقی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، کمنٹس، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔